ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ، جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ فلاں شہر کا ایک گوشت بیچنے والا شخص تمہارے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے کہ ایک جلیل القدر نبی کا ساتھی جنت میں ایک معمولی قصاب کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی جستجو میں آپ اس قصاب کی تلاش میں نکل پڑے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ شخص اپنی دکان پر گوشت بیچنے میں مصروف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں بیٹھ گئے۔ جب اس نے اپنا کام ختم کیا تو گوشت کا ایک ٹکڑا کپڑے میں لپیٹا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے چل دیے۔ اس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے گھر مہمان بن کر جانے کی اجازت مانگی، جسے اس نے خوشی سے قبول کر لیا۔ گھر پہنچ کر قصاب نے سب سے پہلے گوشت پکایا، پھر روٹیاں بنا کر ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے شوربے میں ڈالے تاکہ وہ بالکل نرم ہو جائیں۔ اس کے بعد وہ دوسرے کمرے میں گیا جہاں ایک بوڑھی اور کمزور عورت بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ اتنی ناتواں تھی کہ خود سے ہل جل بھی نہیں سکتی تھی۔ قصاب نے نہایت محبت سے اپنی ماں کو سہارا دے کر اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے ایک ایک نوالا ان کے منہ میں ڈالنے لگا۔ جب تک ماں کا پیٹ نہ بھر گیا وہ وہاں سے نہیں ہٹا۔ پھر اس نے ماں کا منہ صاف کیا اور انہیں واپس بستر پر لٹا دیا۔ اسی وقت بوڑھی ماں نے اس کے کان میں کچھ کہا، جسے سن کر قصاب مسکرا دیا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سب خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، یہ بوڑھی عورت کون ہے اور انہوں نے تمہارے کان میں ایسا کیا کہا کہ تم مسکرا دیے؟ قصاب نے جواب دیا، یہ میری ماں ہے۔ میں جب بھی گھر آتا ہوں تو سب سے پہلے ان کی خدمت کرتا ہوں۔ خوش ہو کر وہ مجھے ہر روز ایک ہی دعا دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرمائے۔ یہ سن کر میں بس مسکرا دیتا ہوں کہ بھلا میں ایک معمولی قصاب کہاں اور اللہ کے عظیم نبی موسیٰ علیہ السلام کہاں؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے خوش نصیب انسان، میں ہی موسیٰ ہوں، اور میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کی دعا قبول فرما لی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے اور ان کی دعائیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔